اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف لوٹ لوٹ کر وہ جائیں، جو سراپا امن ہو۔ بیت اللہ اصل میں تو اس کی تعمیر تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا، یا پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ جو عمارت تھی وہ بار بار منہدم ہو گئی، اور وہ وہاں ایک ٹیلے کی شکل بن گئی تھی۔ تو کچھ تو نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت جو تھا اس وقت منہدم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس ٹیلے کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اپنے اہل و عیال کو آباد کریں، اس ٹیلے کے پاس جا کر اپنے اہل و عیال کو آباد کریں، اور پھر وہاں سے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کریں جو کہ ڈیمولش ہو چکا تھا۔ بس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی، سیریا سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے کہ مکہ بالکل بھی شہر کی حیثیت میں نہیں تھی، بلکہ ایک ڈیزرٹ کی طرح تھا۔ وہاں صرف کانٹے دار درخت تھے، ببل کے جو درخت تھے کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس وقت بیت اللہ کے ایک ٹیلے کی شکل میں تھا وہاں پر، بس اس کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت حاجر علیہ السلام کو وہاں چند کھجوروں کے ساتھ اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ کر ان کو وہاں پہ ٹھہرنا پڑا۔ پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مستقل طور پر ٹھہرنے کا حکم بھی نہیں ملا، کہا کہ بس ان کو وہاں پر چھوڑ دو۔ تو وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حوالے کر کے واپس جانے لگے۔ تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اس میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پھر اٹھ کر دوبارہ سوال کیا، آپ نے مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ تو یہ جواب سننا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں، کیونکہ جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ چھوٹا سا جو میں نے یہ رکھا آپ لوگوں کے سامنے، یہ بات اصل میں یہ بخاری شریف سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے ایک ایمان، پکا ایمان۔ حالانکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کسی بات کا علم نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین، پختہ ایمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہاں سے چل پڑے، اور راستے میں ایک موڑ پر پہنچ کر جس جگہ سے اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھنا ممکن نہ رہا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے۔